انگریزی مہینے کے اعتبار سے، انگریزی سال کے اعتبار سے آج کا جمعہ سال کا آخری جمعہ ہے۔ 2 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز انگریزی اعتبار سے نیا سال 2023 انشاءاللہ العزیز شروع ہو جائے گا۔ دسمبر کا مہینہ، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ ذکر کیا تھا کہ انگریزی اعتبار سے 2 قسم کے پروگرام منانے کی تیاری عوام الناس میں شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو 25 دسمبر کے حوالے سے اور دوسرا 30 دسمبر کے حوالے سے۔ 1 جنوری کی جیسے ہی ابتدا ہوتی ہے، نئے سال کی مبارکباد کا سلسلہ اور نیو ہیپی ایئر نائٹ کے نام سے رات کو مختلف قسم کی قباحتیں جن کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ منایا جانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں، لہو و لعب، رقص و سرور کی محفلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کا شریعت کے اعتبار سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ میں جس طرح ہمارے لیے نماز روزہ کرنا فرض ہے، عبادتیں کرنا فرض ہیں، واضح طور پر ہمیں قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم کفار کی مخالفت کریں، ان کی مشابہت اختیار کرنا اور ان کے کسی بھی اعتبار سے لباس میں، ان کے تہوارات میں، ان کی غمی خوشی کے اعتبار سے ان کی مشابہت اختیار کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو بندہ جس کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت والے دن اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ آپ اگر اہل اللہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، دینداروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، میرا اللہ کل قیامت والے دن ہمارا شمار اور انجام بھی اہل اللہ کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہماری مشابہت کفار کے ساتھ ہو گئی تو ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بڑا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اور دریا کے قریب آ کے، پورا ایک واقعہ میرے اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دریا کو پار کر گئے، فرعون اور اس کا لشکر دریا کے اندر اسی راستے پر آیا تو سارا غرق ہو گیا۔ ایک بندہ ایسا تھا کہ اس پورے قافلے کے اندر جو فرعون کے ماننے والوں کا تھا، وہ ایک بندہ بچ گیا۔ وہ بندہ کون تھا؟ ایسا بندہ تھا جو اپنی محفلوں میں مذاق اڑانے کے لیے، صرف مذاق ایمان نہیں لایا تھا، مذاق اڑانے کے لیے اس نے اپنا چہرہ موسیٰ علیہ السلام جیسا بنایا، داڑھی موسیٰ علیہ السلام جیسی رکھی، امامہ اپنے سر پہ موسیٰ علیہ السلام جیسا رکھتا، ہاتھ کے اندر عصا موسیٰ علیہ السلام جیسا رکھتا، لوگوں کو ہنساتا، مذاق اڑاتا۔ جب فرعون اور اس کے ماننے والوں کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا نا، یہ ایک بندہ بچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا کہ سارے تو چلے گئے، یہ ایک بچا، اور بچا بھی وہ جو میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ دعا کی، کلیم اللہ تھے، اللہ سے دعا کی، اللہ ساروں کو تو نے اٹھا لیا، یہ ایک بندہ جو مجھے بہت زیادہ تکلیفیں دیتا تھا، مجھے تنگ کرتا تھا، میری نقلیں اتارتا تھا، اس کو نے چھوڑ دیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا۔ اس جواب میں بڑا پیارا ایک سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ مانتا ہوں یہ تجھے تکلیف دیتا تھا، میں جانتا ہوں یہ تیری نقلیں اتارتا تھا، میں سمجھتا ہوں یہ تیرا مذاق اڑاتا تھا، لیکن کیا کروں، غیرت تو میرے اندر بھی ہے نا۔ موسیٰ یہ بھلے تیرے اوپر ایمان نہیں لایا، یہ بھلے تیرا مذاق اڑاتا تھا،
شکل تو تیرے جیسی بنائی تھی نا، امامہ تو تیرے جیسا رکھا تھا نا، لباس تو تیرے جیسا پہنتا تھا نا، عصا تو تیرے جیسا پکڑا تھا نا۔ موسیٰ، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جو میرے کلیم جیسی شکل و شباہت بناتا ہو میں اس کو اپنے قہر اور عذاب میں مبتلا کروں، میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو موسیٰ کے ماننے والوں میں جو بندہ صرف مشابہت نقل اتار رہے، میرا اللہ اس نقل اتارنے والے کو عذاب نہیں دیتا۔ آپ اور میں اگر پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف نقل اتار لیں اور نقل اتار لیں، ہم تو الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، وہ تو ایمان والا بھی نہیں تھا، صاحب ایمان ہو کر ہم نقل اتار لیں تو میرا اللہ ہمیں کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ اور یہ میرے آقا کی نقل اتارنا، آقا کی محبت کتنی بڑی علامت ہے۔ ایک بندہ آیا آپ علیہ السلام سے، صحابی ہے، اعرابی ہے، میرے آقا کی محفل میں آیا، پوچھتا ہے یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا نے پوچھا یہ بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے؟ قیامت کا جو پوچھ رہے، نمازیں زیادہ جمع کی ہیں، صدقات زیادہ جمع کیے ہیں، خیرات زیادہ کرتا تھا، روزے زیادہ، کچھ تو تیار کیا ہوگا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا پھر قیامت کا کیوں پوچھ رہے؟ یا رسول اللہ آپ کی محبت اپنے سینے کے اندر بسائے ہوئے ہوں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا مسکرا کے فرماتے ہیں المرء مع من احبا، اگر تیرے سینے کے اندر میری محبت ہے نا، یاد رکھ تیرا شمار قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں تو محبت کرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد جتنی زیادہ خوشی ہمیں پیغمبر کے اس فرمان سے ہوئی ہے نا، اس سے زیادہ خوشی ہمیں کسی اور فرمان سے نہیں ہوئی۔ ہمارے سینوں میں آقا کی محبت ہے، کل قیامت والے دن ہمارا شمار بھی آقا کے ساتھ ہی ہوگا۔ آپ صحابہ کرام کی نقالی کا انداز دیکھیں نا، میرے آقا کی نقالی کیسے، جب ہجرت کی میرے آقا نے، میرے آقا کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمادی ثانی شروع ہو گئے، میرے اللہ نے مجھے صحت دی، عافیت دی، زندگی دی، موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی بیان کریں گے، اور ہر سال کرتے ہیں الحمدللہ ایمان کے اندر ڈوب کے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے تو میرے آقا اور جناب صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میڈیا کا تو دور تھا نہیں، تصویریں تو لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی تھی، بس حلیہ سنا ہوا تھا کہ پیغمبر کیسے ہیں۔ لوگ آتے اور آ کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سلام کر رہے ہیں، آتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی مشابہت اتنی اختیار کی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پیغمبر کون ہے اور پیغمبر کا صحابی صدیق کون ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے لوگ مجھے پیغمبر سمجھ کے نا مجھے سلام کر رہے ہیں، میرے دل میں پہلے تو خیال آیا کہ میں بتا دوں کہ میں پیغمبر نہیں، پیغمبر وہ بیٹھے ہیں۔ پھر میں نے سوچا ہم لمبا سفر کر کے آئے ہیں، لوگ جائیں گے میرے پیغمبر کو سلام کریں گے، آقا کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ یہ محبت دیکھیں نا، آقا کو تکلیف نہ ہو، چلو مجھے سلام کرتے چلے جائیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پیغمبر کون ہے اور صحابی کون ہے، سلام کرتے رہے۔ جب سورج چڑھا نا اور دھوپ بڑھی تو اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ بے تاب ہو گئے، اب برداشت نہیں کر سکے کہ میرے پیغمبر دھوپ کے اندر بیٹھ اٹھے، اپنی کملی اٹھائی اور میرے آقا کے سر مبارک کے اوپر یوں اپنی چادر تان کے کھڑے ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم کتابوں میں لکھا ہے جب صدیق اکبر نے پیغمبر کے سر کے اوپر سایہ کیا، اب مدینے والوں کو پتا چلا پیغمبر کون ہے اور صدیق کون ہے۔ یہ پہچان ہے۔ جناب صدیق اکبر اللہ دنیا سے جانے لگے، آخری وقت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، عائشہ ادھر آؤ، یہ بتاؤ میرے پیغمبر کے آخری وقت میں پیغمبر کے کفن میں کپڑے کتنے تھے؟ اندازہ کرے، آقا پوچھتے ہیں ابا جان آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے زندگی پیغمبر کے طریقے پہ گزاری ہے تو میری وفات بھی پیغمبر کے طریقے کے عین مطابق ہو جائے، یہ محبت ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے نا جی، سواری پہ بیٹھے ہیں، ایک مقام پہ پہنچے، اپنی سواری کو اونٹنی کو ایک جگہ پہ گھمایا، ساتھ دوسرے لوگ ہیں، پوچھتے ہیں اے عثمان یہ گھمانا کوئی خاص مقصد ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آگے گئے، ایک جگہ پہ وضو فرمایا، وضو کرتے ہوئے کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی معاملہ بھی نہیں، مسکرانے لگ گئے۔ ساتھ چلنے والوں نے پوچھا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا یہ دو مقام
جس جگہ پہ میں نے اونٹنی گھمائی ہے وہ اونٹنی گھمانا، اور اس جگہ پہ آ کے وضو فرماتے ہوئے میرے پیغمبر مسکرائے تھے۔ مجھے نہیں پتا آقا نے اونٹنی گھمائی کیوں ہے، مسکرائے کیوں ہے، بس میرے پیغمبر کی ادا تھی، میرا دل چاہا کہ پیغمبر کی ادا جیسی میں بھی اپنی ادا کر لوں۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے علامت ہے کہ ہم زندگی گزاریں تو پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزاریں، اور اپنے تمام کام، نماز، روزہ، زندگی، معاشرت جو بھی ہے وہ اپنے آقا جیسی گزاریں۔ ہم کسی کافر کے کسی بھی تہوار کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ اس لیے جو کل رات کو میسیجز کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے کہ جی میری سال بھر کی جو گناہ ہے وہ معاف کر دینا، میری غلطیاں معاف کر دینا، میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ سے ہونا ہو فیس بک پہ ضرور ہونی ہے۔ اللہ سے بندہ گناہ کی توبہ، حالانکہ ایک سال گزر رہا ہے، اس سال کے گزرنے پہ ہمیں رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گئے، پتہ نہیں 2023 میں زندہ رہا، ابھی بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ 1.5 دن جو ہے یہ اس میں کون کون باقی رہتا ہے، کس کے کتنے سانس ہیں کتنے نہیں ہیں۔ تو یہ غیروں کی نقالی اختیار کرتے ہوئے اس میں یہ نئے سال کا جنون اور جذبہ دکھانا، جوش منانا، اور اس کے اندر ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے نئے سال کی محفلوں میں شرکت کرنا، یہ شریعت کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔